ہماری آج کی گفتگو جس عنوان پہ ہوگی اسے انگلش میں کہا جاتا ہے ڈبل سٹینڈرڈ، اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے دوہرا معیار۔ اس پر تیاری کرتے ہوئے مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ باتیں تو یہ ساری سچی ہیں، اور ان باتوں کو سننے کے بعد شاید آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں کہ باتیں تو صحیح ہیں لیکن ان پر عمل ممکن نہیں نظر آتا۔ ہم اپنے معاشرے میں اس قدر گر چکے ہیں کہ اب بہت سے ایسے کام ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ ہمارے اندر اتنی ایمانی قوت، اتنی جرت، اتنی ہمت ہے ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوہرے معیار کا مطلب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مشرکین کے دوہرے معیار کا ذکر کچھ اس طرح کیا ہے جس کو میں نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 136 میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، ہم نے ان کو جو جانور اور کھیتیاں، جو کہ اس وقت کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، ہم نے ان کو جو سرمایہ دیا، جو دولت دی ہے، وہ اس میں سے اپنی مرضی سے اپنے ان شریکوں کو بھی جو اللہ کے انہوں نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں ان کو بھی حصہ دار بنا لیتے ہیں، اور اپنے اس مال و دولت کی یہ جو 5 مرلے کی کیٹیگری ہے، اس 5 مرلے کی پیداوار وہ لات، عزا اور منات کے لیے، اور جو یہ 5 مرلے ہیں اس 5 مرلے کی پیداوار اللہ کے لیے، اور یہ جو ادھر والے 10 مرلے ہیں اس کی پیداوار میرے لیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم۔ پہلی غلطی تو تم یہ کرتے ہو کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور اس شرک میں بھی ذرا اپنا سٹینڈرڈ اور اپنا معیار تو دیکھو کہ اللہ رب العزت کو تم اپنے شرکاء سے بھی نعوذ باللہ نیچے کر دیتے ہو۔ اور وہ نیچے کیا کرتے ہو کہ اگر اس 5 مرلے کی پیداوار جو شریکوں کے لیے رکھا تھا، شرکاء کے لیے رکھا تھا، اگر وہ پیداوار کم ہو جائے تو اللہ کے حصے کی جو پیداوار ہے اس میں سے غلہ اٹھا کے ادھر کر دیتے ہو، اس کی پیداوار پوری کر دیتے ہو، اللہ کی کم کر دیتے ہو۔ اور اگر اللہ کے لیے جو 5 مرلے مختص کیے تھے اگر ان کی پیداوار کم ہو اور شریکوں شرکاء کی جو پیداوار ہے وہ پوری ہو، تو اللہ کے حصے کی پیداوار تم پوری نہیں کرتے۔ یعنی ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور دوسرا صرف شرک ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے شرکاء کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہو۔ تمہیں اللہ کے مقابلے میں اپنے شرکاء سے زیادہ محبت ہے، یہ تمہارا دوہرا معیار ہے۔ اس دوہرے معیار کو سورہ زخرف کی آیت نمبر 16 میں پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے لیے ایسے بیان کیا، فرمایا وہی بات کہ ایک تو فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، ایک تو فرشتوں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، اور اس میں بھی ظلم اور زیادتی یہ کرتے ہو کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور فرشتوں کو کہتے ہو یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کا شریک کیسے ٹھہراتے تھے؟ کہتے تھے یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا تم دیکھ رہے تھے؟ کیا تم نے ان کی تخلیق کو دیکھا ہے؟ کیسے پتا چلا تمہیں کہ وہ مؤنث ہیں، اور کیسے پتا چلا تمہیں کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟
اتنے تم ہڈ درم، اتنے تم نچلے درجے کا شرک کرتے ہو کہ شرک میں بھی تم اتنے گر چکے ہو کہ اللہ کو نیچے کر دیتے ہو اور اپنے شرکاء کو اوپر کر دیتے ہو، اپنی خواہش بیٹوں کی کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو، اللہ کو تم نے اپنی خواہش سے بھی نیچا کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مشرکین کیا کرتے تھے۔ اچھا، آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں تو میں معذرت کے ساتھ ذرا کھل کے بات اگر کروں، کسی کو برا نہ لگے، لیکن بات تو حقیقت ہے کہ ہم لوگ اگر ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھیں تو ہم بسیں کرا کر، ہم چھٹی لے کر، ہم پیسے جمع کر کے بزرگوں کو سلام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے وقت پہ نہیں آ سکتے، ہم ٹرینیں بک کرواتے ہیں کس کام کے لیے، ہم ٹور ارینج کرتے ہیں کس کام کے لیے کہ ہم نے فلانے بزرگوں کو سلام کرنے جانا ہے، اور جو 5 وقت میں تمہیں بلاتا ہے اس کے گھر آنے کے لیے تم تیار نہیں ہو۔ اور وہ اللہ، مجھے یہ خالد صاحب پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ دیکھو اگر ہمارا کوئی ڈرائیور ہماری بس کو چھوڑ کے کسی اور بس کے پاس جا کے، کسی اور اڈے والے کے پاس جا کے زیادہ کھڑا ہونا شروع ہو جائے نا تو ہم اسے ڈرائیوری سے نکال دیتے ہیں۔ اور اگر کسی مل کا مینیجر اپنی مل میں کام کرتے ہوئے کسی اور مالک کو مل کر جاتا ہو، آپ کا سیل مین آپ کی دکان سے نکل کر کسی اور دکان پہ جا کے کھڑا ہو کے گپیں لگاتا ہو، آپ اسے سیل مینی سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، تم اس کے در کو چھوڑ کے اوروں کے در پہ جاتے ہو، وہ تمہیں نوکری سے نہیں نکالتا ہے، وہ تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، آداب بھی دیتا ہے، وہ تمہیں نکالتا، اپنی بندگی سے نہیں نکالتا۔ لیکن تمہیں غیرت آتی ہے، اسے غیرت نہیں آتی ہوگی۔ تم اپنے ملازم کو برداشت نہیں کرتے کہ کسی اور کے پاس جا کے گپیں لگائے، تم اپنے سیل مین کو برداشت نہیں کرتے کہ پیسے تم سے لے اور وفاداری کسی اور کی کرے۔ اور اللہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو غیرت نہیں آتی ہوگی کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے لبنن خالصن سائغا للشاربین، دودھ تو میں تمہیں دوں اور تم اس سارے دودھ کو اکٹھا کر کے مہینے میں 1 دن میرے علاوہ کسی اور کے نام پر دے دو، اور دودھ تو میں دوں اور دے تم کسی اور کے نام پر دو، اور 1 دن کا سارا دودھ دے دو۔ کبھی 1 دن کی ساری کمائی اللہ کو دی ہے؟ 1 دن کی ساری کمائی کبھی اللہ کو نہیں دی، اور غیروں کے نام پر 1 دن کی ساری کمائی جو ہے وہ تم دے دیتے ہو۔ بتاؤ کیا اللہ کو غیرت نہیں آتی ہوگی؟ اللہ شرک کے معاملے کے اندر یاد رکھو بہت غیور ہے، اللہ اپنے ساتھ شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا دوہرا معیار ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اور پسند کریں اور ہم اللہ کے لیے کچھ اور پسند کریں۔ جب ہماری خواہش کی باری آئے، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، میں بھی دیکھ لوں، آپ بھی دیکھ لیں۔ اگر ہمیں گاڑی لینی ہو تو پیسے خرچتے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اگر ہمیں گھر میں سوئمنگ پول بنانا ہے، ہمیں واش روم میں چکوزی لگانی ہے، ہمارے بچے نے کسی بڑے ٹوائے کی ڈیمانڈ کر دی ہے، بڑی خوشی سے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ بتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ شادیوں کے اوپر کروڑوں خوشی سے خرچ کرتے ہو نا۔ اور جب اللہ کی باری آتی ہے تو تم بچتیں سوچتے ہو، تب کہتے ہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اور یاد رکھ لو میری یہ بات، اگر تمہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہوئے، پیسہ خرچ کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے تمہیں خوشی نہیں ہوتی، تو تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تمہیں اپنے ایمان، اللہ کے لیے خرچ کرتے خوش نہیں ہوتے، اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے تمہیں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میں نے اتنے مہنگے پیسے خرچ دی، میں نے اتنی مہنگی چیز لے لی۔ اور اللہ کے دین کے لیے، مساجد کے لیے، یا اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے کوئی غریب رشتہ دار، کوئی غریب دوست، کوئی مستحق آ جائے تو اسے تم اس میں 100 کیڑے نکالتے اور اسے بچت کا راستہ دکھاتے ہو۔ یہ بچت کا راستہ تمہیں اپنے لیے کیوں نظر نہیں آتا؟ تو اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر اپنا تجزیہ کریں تو یقین مانیے ہم اللہ رب العزت کے بارے میں اور ہم دین کے بارے میں بڑی ناانصافی سے کام لیتے ہیں۔
ہم بہت ناانصافی کرتے ہیں دین کے معاملے کے اندر، اور بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ بات کو تھوڑا سا آگے لے کر چلیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈ، یہ ڈبل معیار جو ہمارا بن چکا ہے، یہ آپ کو ہر جگہ کے اوپر نظر آئے گا۔ اگر آپ انصاف کی بات کریں تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں کہ اگر ایک امیر آدمی جو ہے اس کے لیے ہمیں انصاف دینا ہو یا اس کے لیے فیصلہ کرنا ہو تو ہم اتوار والے دن بھی عدالت کھول سکتے ہیں، ہم رات کو 12 بجے بھی عدالت کھول سکتے ہیں، اور ایک غریب آدمی، ایک غریب ڈرائیور یا ایک غریب پولیس والا، اس کو کوئی گاڑی والا آنکھوں کے سامنے کچل جائے، اس کی ویڈیو بھی موجود ہو، شواہد بھی موجود ہوں، اس کے باوجود وہ بیچارہ انصاف سے محروم رہے، یہ دوہرے معیار ہمارے زوال کا سبب بن چکے ہیں۔ ہمارے انصاف میں دوہرا معیار ہو چکا ہے، ہمارا انصاف امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور۔ ہمارا بچہ وہ غلطی کرے تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اور دوسرے کا بچہ وہ غلطی کرے تو ہم اسے گولی مارنے کے لیے نکل دوڑیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سفارش کے لیے صحابہ نے پلان بنایا، آپ کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا۔ محمد کے ہاں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کوئی دوسرا کرے تو ہم غلطی کہیں، اپنا کرے تو ہم کہیں نہیں کوئی بات نہیں۔ اور اگر ہم اپنے گھروں کا معاملہ دیکھیں، آپ خواتین کا معاملہ دیکھیں، کیا یہ دیکھتے نہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری بیٹی جب کسی کے گھر میں جائے تو نہ وہ گھر کے کام کاج کرے، وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی نہ رہے، اس کا شوہر اپنی کمائی اس کے ہاتھ پہ رکھے، وہ ہر طرح سے عیش کرے، اور جب کسی کی بیٹی ہمارے گھر آئے تو ہم کہیں اس کو غلام بنا کے رکھو، ہم کہیں اس کو الگ نہیں ہونے دینا، ہم کہیں اس کو خرچہ پورا نہیں دینا۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ناانصافیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے گھروں کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ ہے، دوہرا معیار ہے جو ہم نے قائم رکھا ہوا ہے۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جب ہم نے لوگوں کو دینا ہو، جب ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں تو اس وقت ہم پیمانے کو غلط کر دیں، تانے بانے میں دھاگے کم کر دیں، پیٹرول میں ملاوٹ کر دیں، پیٹرول میں میٹر پیچھے کر دیں، جب ہم نے لوگوں کو دینا ہو تو ہم سوتروں میں کمی کر دیں، اور جب لینے کی باری آئے تو ہم کہیں بھئی ہمیں پورا چاہیے، ہم کلو کے باٹ میں نیچے سے سوراخ کر کے ویٹ کم کر لیں، لوگوں کو کم تول کر دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈبل سٹینڈرڈ کا معیار رکھتے ہیں، اور وہ کیا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں کے لیے تولتے ہیں کم تولتے ہیں، اپنے لیے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ خواہش پیدا ہوئی، کبھی اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی آپ سے پیسے پورے 1 کلو کے لے اور آپ کو دے وہ 800 گرام؟ بتائیں کبھی یہ آپ خوشی محسوس کریں گے؟ کبھی چاہیں گے؟ تو لوگوں کے ساتھ کیوں دھوکہ کرتے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں اتنی 2 نمبری، اتنا ڈبل سٹینڈرڈ ہو چکا ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، اس کے اوپر لکھا کچھ اور ہوگا، اندر کچھ اور ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر لینے والے کو بھی پتا ہے، دینے والے کو بھی پتا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اوپر لکھی کم دو۔ بیٹری 265 وولٹیج لکھا ہے، اس میں ہوتے 185 ہیں، بھئی 265 کیوں لکھتے ہو؟ جب تم بیچنے والے کو بھی 185 کا پتا ہے، لینے والے کو بھی 185 کا پتا ہے، تو اوپر 185 لکھ دو نا۔ اوپر 185 اس لیے نہیں لکھتے کیونکہ دنیا کی نظروں میں ہم نے دکھانا ہے کہ ہم بڑے سٹینڈرڈ پہ کام کرنے والے ہیں، ہم نے لوگوں کو نہیں بتانا کہ ہم دھوکہ دینے والے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ ہمارے دوہرے معیار ہیں دنیا کے، اور یہ صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے یہ بات، یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ناانصافیاں، یہ دوہرے معیار، یہ خواہشات کی غلامی یہ صرف پاکستان کے اندر ہے یا صرف مسلمانوں کے اندر ہے، نہیں۔
عالمی سطح کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو دوہرا معیار نظر آئے. وہ جو مغرب کی رٹ لگاتے ہیں، اور کیسی عجیب بات ہے کہ میں بھی ان میں ہی شامل ہوں کہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے یار وہ دیکھو یورپ میں کبھی کسی نے سگنل نہیں توڑا، لیکن جب مجھے موقع ملے گا میں نے توڑ دینا ہے، میں نے توڑ دینا ہے سگنل. ادھر کبھی کسی نے سگنل نہیں توڑا، میں نے توڑ دینا ہے. ادھر کبھی کسی نے کچرا سڑک پر نہیں پھینکا، مگر میں نے گاڑی میں جاتے ہوئے اپنے بچے کو کہنا ہے یہ بوتل اس نے ایک شیشہ نیچے کر کے پھینک دینی. مجھے خیر، دوسروں کے بارے میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہو، ہمارے سامنے کوئی اشارہ توڑے، کوئی رش ڈرائیونگ کرے، کوئی اوور سپیڈ کرے، ہم کہتے ہیں بڑا برا ہے، ایسے ہے ویسے ہے فلانا ہے. عدالتوں کے نظام کو کوستے ہیں، کوئی رشوت دے کے کام کرا لے، ہم کہتے ہیں مجھے پتا ہے کتنا افسر لگ گیا ہے. لیکن جب بات ہم پر آتی ہے ہم بھی وہی کام کرتے ہیں، ہم بھی وہی کچھ کرتے ہیں. یہ ہمارا دوہرا معیار ہے، یہ ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے، جس کے میں نے شروع میں کہا ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ہمیں اس پہ ایک سٹینڈرڈ کرنا ممکن نظر نہیں آتا. بتائیے ممکن نظر آتا ہے؟ نہیں، ممکن ہی نظر نہیں آتا کہ اب ہم ایک معیار پہ چل سکیں. یورپ کا دوہرا معیار کیا ہے سن لو. جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بڑا انصاف ہے، وہ انصاف ان کی اپنی ذات کی حد تک ہے، لیکن یہ کمال تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب انصاف کی باری آتی تھی پھر مسلمان اور یہودی میں بھی فرق نہیں ہے، یاد رکھ لو. جب انصاف کی باری آتی تھی پھر عیسائی اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں. انصاف انصاف ہے، سب کے لیے برابر. ان کا انصاف صرف ان کے لیے. ایک واقعے سے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں. جو یورپ کے اور مغرب کے بڑے گن گاتے ہیں، فٹ بال کا کھیل ہمارے ہاں تو اتنا پذیرائی نہیں ہے اس کی، لیکن یورپین کنٹریز میں فٹ بال کے کھیل کو بہت مقبولیت حاصل ہے، جس طرح ہمارے ہاں کرکٹ کے کھیل کو ہے. بلکہ اور برازیل جیسی قوم جو ہے، اس طرح کے جتنے بھی کولمبیا وغیرہ ممالک، فرانس، اٹلی، یہ بہت زیادہ اس میں شوق رکھتے ہیں فٹ بال میں. فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، کولمبیا کی ٹیم نے 1 گول کیا ہے اور کولمبیا کی ٹیم کے خلاف 2 گول ہو چکے ہیں. میچ ختم ہونے میں 10 منٹ باقی ہیں. 10 منٹ میں کولمبیا کی ٹیم کو 1 گول اور کر کے میچ برابر کرنا ہے یا پھر 2 گول کر کے میچ جیتنا ہے. اس دوران ایک پرندہ زخمی حالت کے اندر وہ گراؤنڈ کے اندر آ کے گرتا ہے. ذہنی پریشر تھا کولمبیا کے کھلاڑی کے اوپر جو لیڈ کر رہا تھا، اس کو اس پرندے کے گرنے کا غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے ہمارا میچ ڈسٹرب ہوگا اور ہمارا پاس ٹائم نہیں بچے گا کہ ہم گول کر سکیں. اس نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے، آج بھی شاید وہ ویڈیو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مل جائے گی، اس نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے اس پرندے کو گراؤنڈ سے باہر پھینک دیا. یہ منظر یقیناً میں اور آپ بھی اگر ہم اس منظر کو دیکھیں تو ہم اس کو بہت ہی برا خیال کریں گے، اور واقعتاً یہ بہت برا تھا. وہ پرندہ زخمی تھا، مرا نہیں تھا. ہم مرے ہوئے پرندے کے ساتھ بھی ایسا کرنا درست نہیں، لیکن اس کی اس ٹھوکر مارنے سے وہ پرندہ مر گیا. ریفری نے اسی وقت وسل بجائی اور میچ کو 10 منٹ کے لیے روک دیا. پورے اسٹیڈیم کے اندر قاتل قاتل کلر کلر کی آوازیں گونجنے لگیں. کولمبیا کی ٹیم کو سخت ترین احتجاج کا سامنا کرنا پڑا. اگلے دن اس کھلاڑی کو پریس کانفرنس کر کے پوری قوم سے معافی مانگنی پڑی. صرف یہی کافی نہیں، $550 اس کھلاڑی کو جرمانہ کیا گیا. یہی کافی نہیں، اگلے عوام کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگلے 2 میچوں کے لیے اس کو معطل کر دیا گیا. اگلے 2 میچ وہ کھیل نہیں سکتا تھا. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ اس نے ایک پرندے کو ناحق ٹھوکر مار کے مار دیا.
بجائے اس کے کہ اس زخموں کی حالت میں وہ اس کی مدد کرتا یا وہ اس کے کام آتا، اس نے ٹھوکر مار کے اس کو باہر پھینکا اور جو ہے اس کو مار دیا۔ اس بات کے اوپر اس کھلاڑی کو سزا دینے والوں کو، این جی اوز کو، حکومتوں کو کبھی افغانستان میں بے گناہ مرنے والوں کا خون نظر نہیں آئے گا، ان کو کشمیر کے اندر مرنے والے مسلمانوں کا خون نظر نہیں آئے گا۔ پھر بھی کہاں ایک انسان اور کہاں ایک پرندہ، ان کو شام کے اندر، عراق کے اندر، لیبیا کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر جس طرح مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، جس طرح مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ اور میں انشاءاللہ اگر میرے ذہن میں رہا تو آئندہ جمعہ میں آپ کے پاس سامنے یہ بات رکھوں گا کہ پوری دنیا کے اوپر اور بالخصوص اس کو انڈیا کے اوپر کس طرح نافذ کر کے ہولوکاسٹ کی شکل مسلمانوں کے لیے اسلامی فوبیا کی صورت میں پیدا کی جا رہی ہے۔ ہولوکاسٹ اس طرح یہودیوں کا کیا گیا تھا، نیکسٹ مسلمانوں کا یہ کے بارے میں یہ پلان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن ہمارے اپنے بھی اعمال ویسے ہی ہیں جیسے یہودیوں کے ہو گئے تھے۔ تو دوہرے معیار کی، ڈبل سٹینڈرڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک پرندے کی جان جانے پہ تو تم واویلا کھڑا کر دو اور انسانوں کی جان جانے پہ تمہیں کوئی فرق نہ پڑتا ہو، انسانوں کی جان جانے پہ تمہیں کچھ محسوس نہ ہوتا ہو؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ مسلمانوں نے، اسلام نے اس وقت بھی روا نہیں رکھا جب مسلمان علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے، تب بھی مسلمانوں نے کسی کا ناجائز قتل نہیں کیا، تب بھی مسلمانوں نے کسی عورت کی عزت کو تار تار نہیں کیا۔ اور یہ بھی کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ یہ بھی کیا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں؟ یہ اس وقت دنیا کے اندر بہت بڑا ایشو، بہت بڑا چرچا ہے کہ جی رائے کی آزادی جو ہے یہ ملنی چاہیے ہر ایک کو۔ آپ کسی بھی دنیا کے ملک کا لا اٹھا کے دیکھ لیں، چلیں ہم زیادہ دور کی بات نہیں کرتے، ہم انڈیا کے قانون کی بات کرتے ہیں کہ جس میں پچھلے دنوں ایک خاتون نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انڈیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ حال ہمارا بھی یہی ہے، یاد رکھیں، قانون ہمیں بھی یاد نہیں آتا، قانون ہمیں غریب کے لیے یاد آتا ہے، امیر کے لیے یاد نہیں آتا۔ لیکن بات ڈبل سٹینڈرڈ کی کر رہے ہیں تو کوئی بھی دنیا کا قانون اظہار رائے کی آزادی کو مطلقاً آزاد قرار نہیں دیتا، بلکہ اس میں بھی کچھ رکاوٹیں، کچھ استثناء رکھا ہے۔ مثلا انڈیا کے قانون کے اندر جو ان کا آرٹیکل 19 ہے جس کا آج کل بڑا چرچا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ انڈیا کے اندر اظہار رائے کی آزادی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ کوئی بھی بات کر دے، بلکہ اس معاملے میں ہم آزادی نہیں دیں گے جس میں کسی کی عزت پہ حملہ ہو، جس میں ملک کی عوام کو جرم کے اوپر ابھارا جائے، کسی دوست مسلم ملک کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کیا جائے، اس طرح کی، اور اسی طرح ساتھ عدالتی جو احترام ہے، حد کے عدالت کے بارے میں کوئی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، یہ سارے قانون موجود ہیں مگر یہ اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے جب تک مسلمان معاشی بائیکاٹ نہیں کر دیتے۔ یہ قانون پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں لیکن یہ اس وقت تک حرکت میں نہیں آتے جب تک کہ حالات قابو سے باہر نہیں ہو جاتے۔ ہم لوگ قانون کی پاسداری نہیں کرتے، ہم مفادات کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دنیا کی مثال سے ہی سمجھ لو، اللہ تعالی کیسے تمہاری بے وفائی کو برداشت کرے، کیسے وہ یہ گوارا کرے۔ اللہ تمہارے اس دوہرے معیار کو، تمہارے اس ڈبل سٹینڈرڈ کو اللہ کیسے برداشت کرے کہ تم کھاتے اس کا ہو، پیتے اس کا ہو، اولادیں وہ تمہیں دے، زندگی وہ تمہیں دے، موت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، اور تم دکان کھولتے ہو، گاہک وہ بھیجتا ہے، تم بیج لگاتے ہو، درخت وہ بناتا ہے، بارش وہ نازل کرتا ہے، تم ہل چلاتے ہو، اناج وہ دیتا ہے، اور جب
وفاداریوں کی باری آئے تو تم اس وقت ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلا دو. وفاداریوں کی باری آئے تو چڑھاوے اور نظریں اور صدقات کسی اور کے نام پہ کر دو. دنیا کی مثال سے سمجھ لو لوگوں، پوری دنیا کے اندر کوئی قومی اسمبلی کا رکن، پوری دنیا کا قانون ہے، کوئی قومی اسمبلی کا رکن، کوئی سینیٹر ایک وقت میں 2 ملکوں کی نیشنلٹی نہیں رکھ سکتا. بتاؤ رکھ سکتا ہے؟ اور نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ اور پتا کیسے چلے گا وفادار کس کا ہے، رہتا کہاں ہے، کھاتا کہاں ہے، پیدا کہاں ہوا، اور نیشنلٹیاں کسی اور کی. ہم اس کو اپنا قومی اسمبلی کا ممبر نہیں مانتے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں رہتے ہوئے انگلینڈ کی شہریت رکھی ہے. ہمیں کیا پتا وفادار ان کا ہے یا ان کا ہے؟ بتاؤ. اور دنیا کے قانون میں ہم 2 شہریتیں برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کے معاملے میں ہم کیسے 2 3 4 شریک برداشت کر لیں؟ اللہ کے معاملے میں ہم شریک جتنے مرضی بنا لیں، اور دنیا. اور ایک سرکاری ملازم اپنے عہدے پر رہتے ہوئے اور دوسری نوکری نہیں کر سکتا. نواز شریف کو کیوں نکالا تھا؟ وہ جو پوچھتا تھا نا مجھے کیوں نکالا، بتائیے آپ کو اس کو کیوں نکالا؟ کہ ایک سرکاری نوکری کرتے ہوئے دبئی میں دوسری نوکری کر رہا تھا. اس جرم میں ہمارے وزیر اعظم کو عہدے سے اٹھا دیا گیا. ایک نوکری کرتے ہوئے دوسری نوکری نہیں کی جا سکتی، اور ایک کی غلامی میں رہتے ہوئے اوروں کی وفاداری کی جا سکتی ہے؟ بتاؤ. غلام اس کے ہو، بندے اس کے ہو، خواہشیں اپنی پوری کرو. ایک پروفیسر صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ میں نے ایک دفعہ کلاس میں اپنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے نوجوان، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اگر تمہاری محبوبہ تمہیں دوپہر کو 2 بجے، شدید گرمی ہوتی ہے نا، اے سی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، تو اس نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ اگر تمہاری محبوبہ دوپہر کو 2 بجے تمہیں فلاں جگہ پر بلائے تو بتاؤ جاؤ گے؟ تو پروفیسر صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک نے بھی انکار نہیں کیا. ساروں نے کہا جی ضرور جائیں گے، ساروں نے کہا ضرور جائیں گے. اور میں یہ کہتا ہوں، انہوں نے پتہ نہیں کس پیراہے میں وہ مثال دی، کیا اس سے نتیجہ نکالا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اے نوجوان، اپنی دنیا کی محبوبہ کے لیے تو دوپہر کو 2 بجے جا سکتا ہے، اور رب کے لیے تو مسجد میں 1 بجے 12:30 بجے نہیں آ سکتا ہے. اور تمہارے پاس جلسوں میں جانے کے لیے پیسے بھی ہیں، تمہارے پاس سیاسی جلسوں میں جانے کے لیے چھٹیاں بھی ہیں، تمہارے پاس سیاسی جلسوں میں جانے کے لیے سواری بھی ہے. اگر نہیں ہے تو مسجد میں آنے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو دین کا کام کرنے کے لیے تمہارے پاس طاقت نہیں ہے. ایک ڈرامہ کی ایک قسط رہ جائے نا کسی لڑکی کی، کسی خاتون کی ایک قسط رہ جائے نا ڈرامے کی، تو اس کے آنسو نہیں تھمتے، اس کا غم نہیں ختم ہوتا. اور اپنے شیڈول کو ڈراموں کی قسطوں سے لوگ چلاتے ہیں، ڈراموں کی قسطوں سے، دعوتوں کے ٹائم ڈراموں کی قسطوں سے سیٹ کرتے ہیں. جی اتنے بجے ڈرامہ ختم ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے دعوت پہ جانا ہے، اتنے بجے ارتغل لگنا ہے، اس کے بعد ہم نے کوئی کام کرنا ہے. وہاں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے آگے بیٹھ کر دیکھتے ہو، اور یہاں مسجد میں تمہیں آدھے گھنٹے کے لیے بیچارہ خطیب بلا کے تھک جاتا ہے، اس کے سامنے تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہے. اور یہ اپنے لیے تو نہیں بلاتا، اللہ کے لیے بلاتا ہے. یہ اللہ کے سامنے تم حاضر ہوئے ہو، میرے سامنے نہیں. یہ اللہ کے دربار میں تم بیٹھے ہو، میرے دربار میں نہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اپنے لیے بڑا وقت ہے، خواہشات کے لیے بڑا وقت ہے، ڈراموں فلموں کے لیے بڑا وقت ہے، بچوں کی خواہشیں پورا کرنے کے لیے بڑا مال ہے، عیاشی تماش بینی کے لیے بڑا مال ہے. اللہ کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر میں نے آپ کو مثالیں دے دیں، اور پاکستان کا حال بھی آپ کے سامنے ہے، اور اپنی ذات، میری اپنی ذات کا حال بھی میرے سامنے ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر ناانصافی اور ڈبل سٹینڈرڈ اور دوہرے معیار کا شکار ہیں. اگر ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال کیسا ہے. میں حیران ہوتا ہوں، آپ بشر تھے، آپ
انسان وہ سارے تقاضے آپ میں موجود تھے جو کسی انسان میں ہوتے ہیں. آپ کو بھوک بھی لگتی تھی, آپ کو پسینہ بھی آتا تھا, آپ قضاء حاجت کے لیے بھی نکلتے تھے, آپ تھکتے بھی تھے, آپ کا جسم تھک بھی جایا کرتا تھا, آپ سوتے بھی تھے, آپ نے شادیاں بھی کروائیں. اس کے باوجود ایک ایسی مثالی زندگی گزار کے گئے کہ جس کے اندر ہمیں کہیں دور دور بھی نا انصافی کا شائبہ نظر نہیں آتا ہے, کہیں نا انصافی نظر نہیں آتی, کہیں ہمیں دوہرا معیار نظر نہیں آتا. انتہا درجے کی کمال اسوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اندر ہمیں ملتا ہے, اور یہی نبیوں کا کمال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.